أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ انفال کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ انفال کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ سورہ انفال کا پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا اور سورہ انفال میں موجود احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کریں گے، اس آیت کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مفسرین نے اس حوالے سے جو تفصیلات بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یسألونک، یہ لفظ جو ہے بار بار آتا ہے، بار بار۔ ایک مرتبہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یسألون، سأل یسألو، اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ یسألون، وہ سب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا آپ سے؟ یسألون کا یہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یعنی وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، عن سے یا کے بارے میں، انفال غنیمتوں کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ وہ آپ سے انفال کے بارے میں، غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں جو ہے، انفال جو ہے، اللہ للہ، اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور پیغمبر کے لیے ہے۔ للہ میں جو شیروں میں لام کے نیچے زیر ہے، للہ، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یعنی غنیمتیں، مال غنیمت جو اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو تم ڈرو اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ پہلا حکم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا، اور اصلح یصلح، اصلاح کا معنی ہوتا ہے صلح کروانا۔ وَأَصْلِحُوا، اور تم صلح کروایا کرو، ذات بینکم، آپس میں، اپنے درمیان، آپس میں، اپنے درمیان، اور آپس میں صلح کروا دیا کرو۔ وَأَطِيعُوا، وَأَطِيعُوا، اور تم اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا، اور تم اطاعت کرو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آپس میں صلح کروا دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی، تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ اگلا صفحہ نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی ذرا مجھے بتا دیں، اگلا صفحہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک۔
چلیں جی، الحمدللہ سورہ انفال پہلی آیت، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے، اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الانفال۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانفال ہے، جو پہلی ہی آیت سے نکلا ہوا ہے، یسألونک عن الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ انفال کیا ہے؟ نفل کی جمع ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اضافہ اور زائد چیز، اور یہاں پر اس کا جو اطلاق ہے مال غنیمت پر ہوا ہے، کیونکہ مال غنیمت جو ہے اصل فتح سے زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورت جو ہے ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ اس سورت کی 75 آیات اور 10 رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف، سورہ انعام مکی صورتیں تھیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ مکی اور مدنی صورتوں کا کانسیپٹ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ یہ کانسیپٹ نہیں کہ مکہ میں جو نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، مدینہ میں جو نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں، یہ بھی ایک قول ہے، لیکن اصل جو تحقیقی قول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہو چکی ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ میں، وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا کہیں اور نازل ہوئی ہو، وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ تو سورہ اعراف اور سورہ انعام مکی صورتیں تھیں، البتہ سورہ مائدہ، سورہ نساء، آل عمران اور بقرہ مدنی تھی۔ تو یہ سورت بھی مدنی ہے۔ سورہ انفال یہ بھی مدنی ہے۔ اس کے بعد آنے والی سورت جو ہے وہ سورہ توبہ ہے، وہ بھی مدنی ہے۔ اور ان دونوں سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اور سورہ انفال ہجرت کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کا آخری حصہ سن 9 ہجری کے بعد نازل ہوا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں جہاد اور جہاد سے متعلق جو قوانین ہے ان کو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتدائی سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی، یا بنی اسرائیل سے اس کا آغاز ہوا، 1.5 پارے تک یہودیوں کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اصلاح کے پروگرام کے تحت یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب دی، جیسا کہ 5ویں رکوع میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل میری نازل کی ہوئی چیز پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے حوالے سے گفتگو کی، چنانچہ ابتدائی سورت سے لے کر آیت نمبر 83 تک عیسائیت کا رد فرمایا ہے اور ان کی اصلاح کا پروگرام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر عیسائی شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کر لے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ فلاح کے حقدار بن جائیں گے۔ پھر سورہ نساء اور مائدہ دونوں میں خاص طور پہ عرب کے لوگوں کو دعوت ایمان دی گئی۔ ان صورتوں میں عربوں کی خرابیوں کا ذکر کر کے ان کی اصلاح کا پروگرام پیش کیا گیا۔
عقیدے اور عمل دونوں قسم کی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پھر کھانے پینے میں حلال و حرام اور معاشرتی طور پہ نکاح طلاق کے متعلق صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مجوسیوں کا ذکر فرمایا۔ مجوسیوں کا پایہ تخت ایران تھا، اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ لوگ تقریباً آدھی دنیا پہ چھائے ہوئے تھے۔ آگ کے یہ پجاری دو معبودوں کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک یزدان اور اہرمن دو علیحدہ علیحدہ معبود ہے، جن میں سے ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک نور کا اور دوسرا ظلمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا اور ان کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا اور سب کے سامنے قرآن مجید کی دعوت پیش کی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ بیان فرمائی، مختلف انبیاء کی دعوت اور ان کی اقوام کے رد عمل کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صاف کہلوا دیا، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ کی دعوت صرف یہود و نصارہ یا مجوسی اقوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور انہیں دین حق کو قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعوت عام میں سے سعادت مند روحیں تو ابتدا میں ہی ایمان قبول کر لیتی ہیں۔ اچھے اور سعادت مند لوگ دعوت کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اسے آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اکثر ایسا ہی ہوتا آیا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت شیطان کے پھندے میں گرفتار ہوتی ہے اور وہ دعوت ایمان قبول نہیں کرتی، اپنے دین پہ اڑی رہتی ہے۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ غلط کار لوگ اپنے راستے پر حسب معمول چلتے رہیں اور اہل حق سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا، اور اس طرح اہل ایمان کو بھی اپنے راستے پہ چلنے دیں۔ دوسری صورت یہ کہ اہل باطل نہ صرف اپنی غلط پروگرام پہ قائم رہیں بلکہ اسے اہل حق پہ غالب آنے کی کوشش بھی کریں۔ دوسرے لفظوں میں وہ اہل ایمان کی دعوت کو نہ صرف ٹکرائیں بلکہ اسے مٹھانے کے لیے اپنے تمام طاقتیں بھی استعمال کریں۔ ان حالات میں اہل حق پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ کیا وہ باطل کی قوت سے ڈر کر بھاگ جائیں گے اور کفر کا راستہ چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہیں کریں؟ دوسری صورت یہ کہ رائے فرار اختیار نہ کریں بلکہ خاموش ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کا فلسفہ ہے کہ دشمن سے مار کھاتے رہیں، اس کی زیادتیوں کا جواب ہی نہ دیں حتیٰ کہ وہ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ جائے۔ اور تیسری صورت یہ کہ جو لوگ باطل پروگرام کو غالب کرنا چاہتا ہے، ایمان کی دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، ان کا سرعام مقابلہ کیا جائے اور دین کی دعوت کو غالب کیا جائے۔ یہی تیسری صورت صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، اسی کے اصول اور ضوابط بیان کیے، انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسی کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، لیکن لوگوں کی غالب اکثریت اپنے باطل پروگرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ الٹا اسلام کو مٹھانے پر کمر بستہ ہے۔ ایسے حالات میں جہاد باللسان سے آگے بڑھ کر جہاد بالسیف ضروری ہو جاتا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کی کمزور حالت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، نماز ادا کرو۔ اس وقت تک ابھی جماعت قائم نہیں ہو سکی تھی، مقابلے کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بڑی تکالیف کا دور تھا،
تو حکم ہوا کہ ابھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے تنظیم پیدا کرو، جماعت بندی کرو، اس کے بعد جہاد بالسیف کی اجازت ہوگی۔ اور پھر آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے میں جا کر مسلمانوں نے قوت جمع کر لی، تو اللہ کا حکم آ گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ تلوار کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اس مبارک صورت میں اور اگلی صورت میں دونوں کا جو موضوع ہے وہ جہاد ہے۔ دونوں کا موضوع کیا ہے؟ جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دشمنان دین کا مقابلہ تیر، تلوار اور نیزے کے ساتھ کیا جائے، دین حق کے خلاف ان کی تمام سازشیں ناکام بنا کر ان کی امیدیں خاک میں ملا دی جائے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں اقدام اور دفاع دونوں فرض ہے۔ ضرورت کے وقت تمام نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جہاد میں حصہ لیں۔ کفار جو ہے یہ کوڑے کی مانند ہے، اگر ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو یہ پوری انسانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، تو ان کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کے راستے میں ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ تو اس فتنے سے مراد کفر اور شرک کا غلبہ ہے اور فساد فی الارض ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کی جائے، اسلام کو پوری دنیا میں پوری طرح غالب کر دیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام سے لے کر 50 سال تک مکمل غلبہ حاصل رہا، تو اس کے بعد مسلمانوں کی باہمی اختلاف کی وجہ سے دین اسلام کی گاڑی جو ہے وہ رک گئی، پھر آگے نہ بڑھی، اور اس کے بعد مسلمان اپنے عروج کو قائم نہ رکھ سکے اور زوال کی طرف جانے لگے۔ اہل اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے کفار سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا مقصد فساد فی الارض ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ غیروں کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے، دنیا میں امن قائم ہو جائے، دعوت ایمانیہ عام ہو جائے، اس راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذروۃ الاسلام الجہاد، کہ اسلام کی کوہان یا بلندی جہاد میں مضمر ہے۔ جہاد کرنے سے فساد مٹتا ہے، دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ جب تک فتنے کی سرکوبی نہ کی جائے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لیکن آج کی دنیا میں بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگوں کی عزت افزائی کی جاتی ہے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خود فساد کی تائید کے مترادف ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ فسادی لوگ پھلتے پھولتے رہیں گے، کمزور پستے رہیں گے، جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ سورہ انفال اور توبہ کا موضوع جو ہے جہاد ہے۔ تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا قانون صلح اور قانون جنگ بیان فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہ میرا کارساز تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی۔ گویا ہمارا پروگرام تو اس کتاب میں ہے، ہمارا مرنا جینا اسی کتاب کے لیے ہے، اسی راستے کے میں چلنے والوں کے متعلق فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کارسازی اور مدد فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے پروگرام پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی مدد یہ فرمائی کہ انہیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرما کر ان کی ہدایات کا سامان کر دیا۔ پھر جہاد باللسان یعنی زبانی تبلیغ کی توفیق عطا کی، جو دین کا بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد جب جماعت تیار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قاتلوا الکفار والمشرکین بألسنتکم واموالکم وانفسکم، کہ کافروں اور مشرکین کے ساتھ اپنی زبانوں، مال اور جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ کسی کے شکوک و شبہات کو رفع کرنا یہ زبان کا جہاد ہے۔ یہ جہاد تو پہلے گزشتہ صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ دعوت عام ہے، اگر مان لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ کیا جائے گا۔ تو گویا کہ گزشتہ صورت میں جہاد باللسان کا ذکر تھا، تو اس صورت میں جہاد بالسیف کا قانون بیان کیا گیا۔ تو یہ پہلی صورت کے ساتھ ربط بھی ہو گیا۔ سورہ انفال کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماعتی نظم و ضبط اور اس کی اصلاح کا قانون بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ کسی جماعت کے لیے اندرونی نظم و ضبط نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر جماعت خود انتشار کا شکار ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی اہل نہیں ہوگی۔ جس جماعت کے اپنے اندر اختلافات موجود ہو وہ دوسروں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جماعتی نظم پر زور دیا ہے، سب سے پہلے فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں فکر کی پاکیزگی، اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط کا قانون بیان فرما دیا، اور پھر اگلی آیت میں جماعت المسلمین کی 5 صفات کا ذکر فرمایا۔ انہی صفات کی حامل جماعت آگے چل کر جہاد بالسیف کا فریضہ انجام دے گی۔ تو جہاد کا اصل مقصد غلبہ دین ہے۔ جب دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو مقصد پورا ہو گیا۔ تاہم اس مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ کچھ زائد چیزیں بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی جب دشمن مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کا مال بھی ہاتھ میں آتا ہے، جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سابقہ امتوں میں فاتح قوم کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا، اس قسم کا سارا مال جمع کر دیا جاتا، ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ نازل ہوتی جو اسے جلا کر خاک کر دیتی۔ لیکن اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں میں لم تحل لأحد من قبل، کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اللہ نے صرف آخری امت کے لیے حلال کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ پہلی امتوں کے لوگ جسمانی طاقت میں بڑے ہوئے تھے، محنت مشقت کر سکتے تھے، تو ان کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، لیکن اس امت کے کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دی کہ وہ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو مال دشمن کے ساتھ جنگ کر کے حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، جنگ کر کے حاصل کیا جائے، اور جو مال کسی معاہدہ صلح کے تحت حاصل ہو جائے اسے فیء کہتے ہیں، مال فیء۔ مال غنیمت کا حکم سورہ انفال میں آ رہا ہے کہ یہ کن مدات پہ خرچ ہو سکتا ہے، البتہ مال فیء کا حکم سورہ حشر میں بیان ہوا ہے۔ اس قسم کا مال جس میں باغ بھی تھے، بنی قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ صلح کے تحت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ بعض اوقات اس قسم کے معاہدات کے تحت مسلمانوں کو بھی مال خرچ کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہ انفال سے بات شروع کی گئی، تو اس آیت کا تعلق غزوہ بدر کے واقعے کے ساتھ ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کے ساتھ مقابلے میں اسے قتل کر دیا، اس کی تلوار پر بھی قبضہ کر لیا، پھر آپ کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نے ایک بڑے جری کافر کو مارا ہے، اس کی تلوار بھی چھین لی ہے، مہربانی کر کے یہ تلوار مجھے ہی عنایت کر دی جائے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ مال غنیمت کی چیز ہے، اسے دینے کا اختیار نہ مجھے ہے نہ تمہیں ہے، اس کا حق نہ میرے لیے ہے نہ تیرے لیے ہے۔ تو اس پر حضرت سعد افسردہ ہوئے اور خیال کیا کہ شاید یہ تلوار کسی ایسے شخص کے حصے میں آ جائے جو کارکردگی میں میرے برابر نہ ہو، تو اگر ایسا ہوا تو یہ میرے لیے باعث افسوس ہوگا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر وضاحت فرما دی کہ مال غنیمت پر کس کا حق ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ نوجوان مجاہدین اور معمر غازیان میں کچھ اختلاف رائے پیدا ہو گیا،
نوجوان مجاہد مال غنیمت اپنا حق سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے بہادری کی زیادہ جوہر دکھائے تھے، اور دوسری طرف معمر لیکن تجربہ کار غازیان تھے جو جوانوں کے پشت پر تھے اور انہیں جنگ اور قتال کے گر بتاتے تھے۔ وہ مال غنیمت کے لیے اپنا حق جتلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال یسألونک عن الانفال۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اے پیغمبر، وہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت بنیادی طور پر نہ کسی بوڑھے کا حق ہے نہ جوان کا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کیسے غلبہ حاصل ہو سکتا تھا؟ آگے پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو پھر فتح حاصل ہوئی۔ پھر اس مال کا مالک یقیناً اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد اس کا رسول ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو تقسیم کرے گا۔ دوسرے معنی میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مال کے مالک افراد نہیں بلکہ اس کی مالک اسلامی حکومت ہے، مطلب یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہے، یہ ریاست کا مال ہے جس پر بذات خود کوئی مسلمان قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی منشا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہاں پر حکومت سے مراد موجودہ زمانے کی حکومت نہیں ہے جو اپنی مرضی سے انعام اور اکرام کی بارش جو ہے ناچنے گانے والوں پر کرنے لگے اور اشاعت دین کے لیے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے مراد خلافت ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق خرچ کرتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی صورت میں قائم کی۔ تو فرمایا یہی اسلامی حکومت مال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ تو اس معاملے میں عام مسلمانوں کا فرض یہ ہے فاتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی ویسی بات نہ کرو کیونکہ مال غنیمت پر تمہارا ذاتی طور پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تفویض کیے ہوئے اختیار کی روح سے وہ تلوار حضرت سعد کو ہی عطا فرما دی، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کا قانون نازل فرما دیا ہے، حقیقی مالک وہی ہے، رسول اس کا نائب ہے، لہٰذا اس نے اب یہ تلوار تمہیں ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے، تمہاری ذمہ یہ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ آپس کے درمیان حالات کی اصلاح کرو تاکہ کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ جب مسلمانوں کا آپس میں تنازعہ ہوگا تو دشمن کو داخل ہونے کا موقع ملے گا، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے افراد، جماعتیں اور ملک تباہ ہو جاتے ہیں، تو آپس کی لڑائیاں جو ہے ان کو صلح کے ذریعے سے ختم کیا کرو۔ جب بھی مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں ہی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپس میں صلح جوئی قائم کرو۔ سورہ حجرات میں بھی فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں الجھ پڑیں فاصلحوا بینہما، ان کی آپس میں صلح کرا دو، اور ان میں جو جماعت بغاوت کر رہا ہو اس پہ دباؤ ڈال کے صلح پہ آمادہ کرو، کہ مسلمانوں کی بربادی کی بنیادی وجہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اگر مسلمان اس اصول کو اپنا لیتے تو دنیا میں ذلیل اور خوار نہ ہوتی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے کوئی امریکہ کا غلام ہے، کوئی روس کا حامی ہے، کوئی سرمایہ داری کی لعنت میں گرفتار ہے،
کوئی کس قانون پہ چل رہا ہے، کوئی کس قانون پہ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج پھنس رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلنا ہوگا، ایسے کام کرنے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور جو اس کے رسول کو پسند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرکزی نقطہ بیان کر دیا ہے، اس کے بعد جماعت کی خصوصیات بیان کی جائیں گی کہ فلاح پانے والی جماعت کن اوصاف کی حامل ہونی چاہیے۔ تو اگلی آیت میں جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی 5 صفات کو بیان کیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ آگے اور آیات بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ سورہ انفال بھی مکمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد